بہت دیر کی بات ہے کہ کلاس میں ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اردو ڈائجسٹ 1992 میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جنگل کی حویلی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ ناظرین، جنگل کی حویلی کے بارے میں ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نواب حافظ احمد سعید ستاری 1940 کی دہائی میں صوبہ اتر پردیش کے گورنر تھے۔ انگریزی حکومت نے انہیں یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا تھا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لاتعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ نواب ستاری اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کے ایک پکے انگریز دوست نے، جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکا تھا، نواب صاحب سے کہا، آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جو کوئی یہاں سے جا کر دیکھ نہیں سکتا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے۔ انگریز کلکٹر نے نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ہوتی ہے۔ 2 روز بعد کلکٹر اجازت نامہ ساتھ لے کر آیا اور کہا، ہم کل صبح چلیں گے، لیکن میری موٹر میں سرکاری موٹر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں ایک پتلی سی سڑک تھی۔ جو چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک، نہ کوئی پیادہ۔ نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ موٹر پر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا گیٹ سامنے آیا۔ خود دور سامنے ایک نہایت وسیع اور عریض عمارت تھی، جس کے چاروں طرف گھنے کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں کی ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا، اور عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرا تھا۔ اس عمارت کے باہر ہی فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامے کو غور سے دیکھا اور حکم دیا کہ اپنی موٹر وہیں چھوڑ دیں اور آگے جو فوجی موٹر کھڑی ہے اس میں جائیں۔ نواب صاحب اور انگریز کلکٹر ان پہرے داروں کی دی ہوئی موٹر میں بیٹھ گئے اور اس پتلی سڑک پر آگے چلتے گئے۔ وہی گھنا جنگل اور جنگلی درختوں کی دیواریں دونوں طرف۔ نواب صاحب گھبرانے لگے۔ انگریز نے کہا، بس منزل آنے والی ہے۔ دور ایک اور سرخ پتھر کی بڑی عمارت نظر آئی تو انگریز نے موٹر روک دی اور کہا، یہاں سے آگے صرف پیدل جا سکتے ہیں۔ اور نواب صاحب سے کہا، یاد رکھیں کہ آپ صرف کچھ دیکھنے آئے ہیں، بولنے کی یا سوال کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ عمارت کے شروع میں وسیع دالان تھا، اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے۔ دالان میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان باریش عربی کپڑے پہنے، سر پر عربی رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے ایسے ہی 2 نوجوان اور نکلے۔ پہلے نے عربی لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ دوسرے نے کہا، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ نواب صاحب حیران رہ گئے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔ چلتے چلتے کمرے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے۔ عربی لباس میں متعدد طلباء فرش پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ان کے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں استاد پڑھاتے ہیں۔ طلباء عربی میں اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، کہیں قرات سکھائی جا رہی ہے، کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہے، کسی جگہ بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، کہیں مسلم شریف کا۔ ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ سب سے بڑے کمرے میں قرآن کا ترجمہ کرنا مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا ہے۔ نواب صاحب نے نوٹ کیا کہ باریک باریک مسائل پر ہر جگہ زور زور سے، مثلاً غسل کا طریقہ، وضو، روزے، نماز اور سجدہ صاحب کے مسائل پر بحث ہو رہی ہے، اور بعض جگہ لباس اور داڑھی وضاقتہ کا ذکر آ رہا ہے، کہیں کہیں غسل خانے کے آداب کا، گھر سے باہر جانا آنا،
لونڈی غلاموں کے مسائل، حج کے مناسک، بکرا کعبہ حلال یا حرام، حج بدل اور قضاء نمازوں کی بحث ہو رہی ہے۔ میز پر بیٹھ کر کھانا، پتلون پہننا جائز ہے ناجائز، عورت کی پاکی ناپاکی کے جھگڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں، تراویح 8 ہیں یا 20، نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کیا کرے، سود مفرد جائز ہے یا ناجائز، اعتکاف کے مسائل، تجوید، مسواک کا استعمال، روزہ ٹوٹنے جڑنے کے معاملے، عورت برقع پہنے یا چادر اوڑھے، اونٹ پر بہن بھائی بیٹھیں تو آگے پیچھے، آگے کون ہو پیچھے کون ہو، کون سے وظیفے پڑھے جائیں وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے انگریزی پھر عربی میں اور آخر میں انتہائی شذدر اردو میں۔ جماعت اب یہ بتائے کہ جادو، نظر بد، تعویذ، گنڈا، آسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ 35-40 طلباء کی یہ جماعت برجا کو آواز پہلے انگریزی میں بولی، الاستاد، عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے تو مردہ لوگوں کا حج کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے مال کا ذمہ دار ہے۔ استاد بولے، قرآن کی بات مت کرو، روایت میں مسئلے ڈھونڈو۔ جادو، نظر، تعویذ، آسیب، وظیفے اور ورد اور استخارے میں مسلمانوں کا ایمان پکا کر دو، اور ستاروں میں، ہاتھ کی لکیروں میں، مقدر اور نصیب میں۔ یہ سب دیکھ کر واپس ہوئے تو نواب ستاری نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم مدرسے کو آپ نے چھپا کیوں رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں، یہ سب عیسائی ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں میں خصوصاً مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ کسی بڑی مسجد میں جا کر نماز میں شریک ہوتے ہیں، نماز میں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کی جامعہ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں جہاں وہ تعلیم دے سکیں، وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا، کپڑا، سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ پھر وہ موزن پیش امام بچوں کے لیے قرآن کے معلم کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز میزبان نے انہیں یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کو روایت، ذکر کے وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ یہ ہے اس مدرسے کی تفصیل، اور یہ ہے اس جنگل کی حویلی کے اندر تربیت یافتہ علماء کا تعارف۔ تو یہ حویلی اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہاں مسلمانوں کو ایسے ایسے عالم مہیا کیے جائیں جو وہاں بیٹھ کر فروعی مسائل میں الجھے رہیں اور مسلمانوں کو قرآن کی شعوری فکر اور شعوری تعلیم تک نہ پہنچنے دیں، اور مسلمان روایت میں الجھ کر ہی اپنے آپ کو زوال و انحطاط کا شکار کر لیں۔